وَلَيْسَ لِلْوَصِيِّ مِنْ حَيْثُ هُوَ وَصِيٌّ أَنْ يُزَوِّجَ الْيَتِيمَ مُطْلَقًا وَإِنْ أَوْصَى إِلَيْهِ الْأَبُ بِذَلِكَ عَلَى الْمَذْهَبِ نعم لو كان قريبا أو حاكما يملكه بالولاية كما لا يخفى. یہ کہتے ہیں ایک ہے ولی اور ایک ہے وصی. ولی اس کی تفصیلات تو آ چکی ہیں کہ اولاً عصبہ بنفسہ اور اس کے بعد ماں اور اس کے بعد بہن، یہ پوری تفصیلات اوپر آ چکی ہیں. دوسرا ہے وصی. وصی اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کو کسی شخص نے بچے کے مال کے اوپر نگراں متعین کر دیا ہو یا دیکھ ریکھ کے لیے نگراں متعین کر دیا ہو. مثلا یوں کہا، آپ نے کسی اجنبی آدمی کو جو بچے کا یا بچی کا کوئی قریبی رشتہ دار نہیں ہے، اس سے یہ کہا کہ آپ اس بچے کے مال کی یا اس بچے کی بذات خود دیکھ ریکھ کرتے رہنا، تو وصی ہے. بالفاظ دیگر اسے کہیے نگراں. تو ایک تو ہے وہ ترتیب جو اولیاء کی ترتیب ہے، اور ایک ہے وصی اور مال کا یا خود بچے بچی کی نگرانی کرنے والا. وصی کا حکم بیان کرتے ہیں کہ وہ یتیم کا، یتیم اس وجہ سے کہہ دیا کہ جس کا کوئی ولی نہیں ہے، باپ نہیں ہے، دادا نہیں ہے، چچا نہیں ہے، کوئی ولی موجود نہیں ہے، تو پھر اب وصی نے اس کی شادی کرنی چاہیے. تو وصی کسی حیثیت سے اس کا ولی نہیں بنتا. دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو بھی ولی بن رہا ہے اس نے کسی کو کہا جا کے تو اس کی شادی کر دے، تو اس کو کہیں گے وکیل. اور ایک ہے کہ عمومی طور پر اس کو نگراں متعین کیا ہے دیکھ ریکھ کرنے کے لیے، اور تو وصی ہونے کی حیثیت سے وہ اس کی شادی نہیں کر سکتا، شادی کی اختیار اس کو نہیں دیا گیا. آگے فرماتے ہیں مطلقاً. مطلقاً سے مراد اس کی وضاحت خود آگے شارح نے کر دی. وَإِنْ أَوْصَى إِلَيْهِ الْأَبُ بِذَلِكَ عَلَى الْمَذْهَبِ. دو طرح کا وصی ہوگا. ایک وہ وصی جس کو مال پر جان پر نگراں متعین کیا ہو باپ نے یا دادا نے، اور ایک وہ ہے جس کو نگراں متعین کیا ہو باپ دادا کے علاوہ رشتہ داروں نے یا کسی حاکم نے. چونکہ باپ دادا اور غیر باپ دادا کا فرق ہے، تو ان دونوں کی وضاحت کر دی کہ علی الاطلاق چاہے باپ دادا کا مقرر کردہ نگراں ہو یا ان کے علاوہ کسی اور رشتہ دار، ولی یا قاضی وغیرہ کا متعین کردہ نگراں ہو. تو وَلَيْسَ لِلْوَصِيِّ مِنْ حَيْثُ هُوَ وَصِيٌّ، وصی ہونے کی حیثیت سے اس کے لیے یہ بات درست نہیں ہے کہ وہ لڑکے لڑکی کا، صغیر صغیرہ کا نکاح کرا دے. علی الاطلاق. علی الاطلاق سے مراد وَإِنْ أَوْصَى إِلَيْهِ الْأَبُ بِذَلِكَ، چاہے باپ نے اس کو نگراں بنایا ہو. مختار مذہب یہی ہے. نعم لو کان قریبا او حاکما یملکہ بالولایتی. ہاں، ایک آدمی ہے مثلا چچا ہے، اور باپ بھی موجود ہے یا دادا موجود ہے. باپ نے یا دادا نے چچا کو نگراں مقرر کر دیا، تو چچا نگراں ہونے کی حیثیت سے تو اس کی شادی نہیں کر سکتا. لیکن چچا اگر باپ کا انتقال ہو جائے، دادا کا بھی انتقال ہو جائے، تو ایسی صورت میں ولایت خود بخود آ گئی چچا کو. تو چچا میں دو حیثیتیں ہو گئی، ایک ولی ہونے کی اور ایک وصی ہونے کی. تو وصی ہونے کی حیثیت سے تو وہ صغیر صغیرہ کا نکاح نہیں کرا سکتا،
لیکن ولی ہونے کی حیثیت سے کرا سکتا ہے۔ تو نعم لوکانا قریباً، اگر وہ رشتہ دار ہو، رشتہ دار سے مراد یعنی ولی اقرب ہو جائے، ولی اقرب ہو جائے، او حاکمن، سب سے اخیر میں ولایت حاصل ہو رہی تھی جس کا کوئی ولی نہیں، حاکم اور بادشاہ اس کا ولی بنتا ہے، یا ثم لقاض نص له فی منشورہ، یا وہ قاضی جس کو حاکم کی طرف سے اتھارٹی دی گئی ہو، تو او حاکمن، وہی آدمی نگراں بھی تھا اور وہی آدمی حاکم بھی ہو گیا، تو وصی ہونے کی حیثیت سے تو اس کو نکاح کا اختیار نہیں تھا، لیکن حاکم ہونے کی حیثیت سے اس کو نکاح کا اختیار ہو گیا۔ تو اگر وہ قریب یعنی رشتہ دار ہو اور ولی قریب بن جائے، یا حاکم ہو اور اس سے پہلا کوئی ولی نہ ہو، تو وہ ولایت کی بنیاد پر اس کو اس کا اختیار ہوگا کہ اس کا نکاح کر دے، نہ کہ وصایت کی بنیاد پر، کما لا یخفا۔ ولیس للقاضی تزویج الصغیرۃ من نفسہ ولا ممن لا تقبل شہادتہ لہ، یہ کہتے ہیں کہ اگر قاضی کو ولایت حاصل ہو گئی، مثلا کوئی رشتہ دار ولی قریبی موجود نہیں ہے، نہ اسباب بنفسی ہی موجود ہیں، بیٹا، باپ، دادا، چچا، چچا کے لڑکے کوئی موجود نہیں، پھر جو ہے ذوی الارحام میں یا اس کے علاوہ جو اولیاء بیان کیے ان میں بھی کوئی ولی موجود نہیں، حاکم بھی یہاں پر اتفاق سے موجود نہیں، تو ایسی صورت میں قاضی کو ولایت حاصل ہو جائے گی، اور قاضی وہ ہے نصلہ فی منشورہ، کہ جس کو حاکم نے بچوں بچیوں کے نکاح کرنے کی اتھارٹی دے رکھی ہے، تو اب یہ قاضی ہی ولی ہے، کوئی ولی اس کا موجود نہیں ہے۔ تو یہ صغیر اور صغیرہ کا نکاح اگر کفو ملنے لگے تو یہ فوراً ان کا نکاح کرا دے گا، لیکن نکاح کرائے گا کسی دوسرے شخص سے۔ قاضی اگر یہ چاہے کہ اپنی ذات سے نکاح کر لے ولی ہونے کی حیثیت سے، تو اس کے لیے یہ درست نہیں کہ صغیرہ کا نکاح، نابالغہ کا نکاح اپنی ذات سے کر لے، نمبر ایک۔ نمبر دو، ان میں سے کسی سے نکاح نہیں کر سکتا جن کی شہادت خود قاضی کے حق میں قبول نہیں۔ شہادت کن کی قبول نہیں؟ اصول اور فروع کی۔ کسی شخص کی شہادت اصول اور فروع کے حق میں معتبر نہیں ہوتی، مثلا بیٹا، پوتا، پرپوتا، اس کی شہادت کسی کے حق میں قبول نہیں، اسی طرح باپ، دادا، پردادا، اس کی گواہی جو ہے اس کے حق میں معتبر نہیں، تو یہ اپنی ذات سے یا ان لوگوں میں سے کسی سے جن کی شہادت اس کے حق میں قبول نہیں ہوتی، یعنی باپ، دادا، پردادا یا بیٹے، پوتے، پرپوتے سے یہ نکاح نہیں کرا سکتا۔ کیوں نہیں کرا سکتا؟ اس وجہ سے کہ اس کو قاضی جو بنایا گیا ہے تو وہ نکاح کرانے کا بنایا گیا ہے، نکاح کر لینے کا نہیں بنایا گیا۔ تو قاضی کو مزوج بنایا گیا، متزوج نہیں بنایا گیا۔ اگر یہ اپنی ذات سے نکاح کرتا ہے تو نکاح کر لینے والا ہوگا، نکاح کرانے والا نہیں ہوگا۔ اسی طرح جن کی شہادت اس کے حق میں معتبر نہیں، ان سے نکاح کرنا، یہ اس کا نکاح کرنا گویا ایک فیصلہ کرنا ہے، اور کوئی فیصلہ جو ہے اصول اور فروع کے حق میں باپ، دادا، بیٹا، پوتا ان کے حق میں معتبر نہیں ہوتا۔ یہ ایک وجہ اس میں بھی بنے گی کہ بذات خود اپنے حق میں فیصلہ کر لینا یہ بھی معتبر نہیں ہوتا، تو قاضی کا خود اپنے حق میں فیصلہ کرنا یا اپنے اصول اور فروع کے حق میں فیصلہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو اور یہ نکاح کرنا ایسا ہے جیسے کہ کوئی فیصلہ کرنا، اس لیے یہ درست نہیں ہوگا۔ اسی لیے فرماتے ہیں وَبِهِ عُلِمَ أَنَّ فِعْلَهُ حُكْمٌ لَيْسَ لِلْقَاضِي، قاضی کے لیے جائز نہیں تزویج الصغیرۃ من نفسہ،
کہ وہ صغیرہ کا نکاح، نابالغہ کا نکاح اپنی ذات سے کر لے، ولا ممن لا تقبل شہادتہ لہ، اور نہ ان میں سے کسی سے کر سکتا جن کی گواہی اس کے حق میں معتبر نہیں ہوتی۔ کما فی معین الحکام واقرہ المصنف وبہ علم، اور اسی سے معلوم ہو گیا کہ ان فعلہ حکم، کہیں سے معلوم ہو گیا؟ اس جزئیے سے، اس مسئلے سے معلوم ہوا کہ قاضی کا فعل بھی فیصلے کے درجے میں ہوتا ہے۔ ایک تو ہے اس کا فیصلہ کرنا، جو معروف طریقہ ہے فیصلہ کرنے کا، لیکن یہ اس کا اپنی ذات سے یا اپنے اصول و فروع سے نکاح کرانا، یہ بھی فیصلے کے درجے میں ہے۔ وَإِنْ عَرِيَ عَنِ الدَّعْوَى، اگرچہ یہ عاری اور خالی ہے دعوے سے۔ فیصلہ تو ہوتا ہے جب دعویٰ آتا ہے، گواہی قائم ہوتی ہے تو اور بیانات ہوتے ہیں، اس وقت فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ ان تمام چیزوں سے خالی ہے، عاری ہے یعنی خالی ہے۔ صغیرۃ زوجت نفسها ولا ولی ولا حاکم ثمت توقف ونفذ باجازتها بعد بلوغها لان له مجیزا وهو السلطان۔ یہ کہہ رہے ہیں ایک نابالغہ لڑکی ہے، 9 سال سے کم کی ہے، یا بالفعل نابالغہ ہے، 12-14 سال کی ہے، اس نے اپنا نکاح بذات خود کسی لڑکے سے کر لیا، تو یہ نکاح موقوف رہے گا، یہ نکاح موقوف رہے گا۔ ابھی نکاح نہیں ہوا، ابھی نکاح جو ہے لڑکے کی طرف سے ہو گیا اگر وہ بالغ ہے، لڑکی کی طرف سے نکاح منعقد نہیں ہوا، لیکن نکاح موقوف ہے۔ موقوف کہیں پر ہے؟ جو بھی اس کا ولی ہو اس کی اجازت پر موقوف ہے۔ اگر کوئی ولی، کوئی حاکم وہاں پر موجود نہیں تو ان کی اجازت پر موقوف رہے گا۔ اگر انہوں نے اس کو فسخ کر دیا قبل اس کے کہ لڑکی بالغہ ہو تو وہ فسخ ہو جائے گا، اور اگر انہوں نے اجازت دے دی تو وہ درست ہو جائے گا، اور اگر ان کی اجازت سے پہلے پہلے اور ان کے فسخ کرنے سے پہلے پہلے یہ لڑکی خود بالغہ ہو گئی، مثلا اس نے پرسوں نکاح کیا تھا جب وہ نابالغہ تھی، اور آج یہ خود ہی بالغہ ہو گئی، ابھی کوئی حاکم، کوئی ولی آیا ہی نہیں تھا، تو ایسی صورت میں اب وہ جو حاکم کو اور ولی کو اختیار تھا نکاح کا، وہ خود اس کی طرف لوٹ آیا۔ اب یہ بالغہ ہونے کے بعد اگر خود اس کی اجازت دے دیتی ہے تو پھر وہ درست ہو جائے گا۔ صغیرۃ زوجت نفسها، صغیرہ لڑکی ہے، اس نے اپنا نکاح کر لیا، ولا ولی ولا حاکم ثمتا، اور وہاں پر کوئی ولی اور کوئی حاکم نہیں تھا تو توقف، وہ موقوف رہے گا۔ ونفذ باجازتها بعد بلوغها، اور اس کے بالغ ہونے کے بعد اگر وہ خود اجازت دے دے تو وہ نافذ ہو جائے گا۔ بالغ ہوتے ہی بذات خود نافذ نہیں ہوگا، ہاں اگر وہ اجازت دے دے گی تو نافذ ہوگا۔ لِأَنَّ لَهُ مُجِيزًا وَهُوَ السُّلْطَانُ، یہ ایک بات کہتے ہیں کہ کوئی بھی کام جب کسی نے کیا تو وہ یا تو باطل ہو جائے گا یا موقوف رہے گا۔ موقوف اس صورت میں رہتا ہے جب اس کو نافذ کرنے والا کوئی شخص موجود ہو، تو اس شخص کی اجازت پر وہ کام موقوف رہتا ہے، اور اگر کوئی اجازت دینے والا موجود ہی نہ ہو تو ایسی صورت میں وہ موقوف نہیں رہتا، باطل ہو جاتا ہے۔ اگر یہاں پر کوئی ولی، کوئی حاکم دنیا میں ہے ہی نہیں، ایسی جگہ پر لڑکی ہے اور پھر اس نے نکاح کر لیا تو وہ موقوف نہیں رہے گا صغیرہ کا نکاح، بلکہ وہ باطل ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی ولی، کوئی حاکم، حاکم بھی خود ولی ہی ہے، ولی سے مراد یعنی رشتہ دار ولی، اور رشتہ دار ولی نہیں تو پھر حاکم ولی بنتا ہے، تو کوئی ولی اگر موجود ہی نہیں ہے اور پھر صغیرہ نے نکاح کیا تو وہ باطل ہو جائے گا۔ پھر صغیرہ بالغ ہو کر اس کی اجازت دے تو وہ اجازت بھی درست نہیں ہوگی، اس سے وہ نافذ نہیں ہوگا۔ ہاں اثر نو نکاح کرے تو نافذ ہوگا۔ لِأَنَّ لَهُ مُجِيزًا، وہ موقوف کیوں تھا؟ اس لیے کہ اس جب وہ نکاح کیا گیا
اس وقت اس کی اجازت دینے والا کوئی دنیا میں موجود تھا. وہ کون ہے؟ وہ سلطان، وہ تھا بادشاہ. وَلَوْ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ مُسْتَوِيَانِ قُدِّمَ السَّابِقُ فَإِن لَّمْ يَدْرِ أَوْ وَقَعَا مَعًا بَطَلَا. وَلَوْ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ مُسْتَوِيَانِ، یہ کہتے ہیں اگر لڑکی کے متعدد اولیاء ہوں، مثلا باپ ہے وہ تو ایک ہی ہوتا ہے، دادا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، چچا ہیں چار، تو چاروں چچا نکاح کریں ایک سے تو درست ہو جائے گا. لیکن ایک ہی وقت میں باپ اور دادا موجود نہیں، ایک ہی وقت میں نابالغہ کا نکاح ایک چچا نے تو کسی اور سے کر دیا اور دوسرے چچا نے کسی اور سے کر دیا. اگر یکے بعد دیگرے کیا ہے تو جو پہلے نکاح کیا وہ نافذ ہو گیا، اور جو دوسرے نمبر پر ہوا ہے وہ نافذ نہیں ہوگا. لیکن آن واحد میں ایک ہی وقت میں دونوں نے نکاح کر دیا اور دونوں نے ایک سے کیا تو بھی نافذ ہو جائے گا. لیکن ایک نے زید سے کر دیا، ایک نے خالد سے کر دیا اور اسی وقت میں کیا، تو اب دو جگہ تو نکاح ہو نہیں سکتا، اس لیے دونوں باطل ہو جائیں گے. وَلَوْ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ مُسْتَوِيَانِ، اور اگر برابر درجے کے دو اولیاء نے، برابر درجے کے اس وجہ سے کہہ رہا ہے کہ باپ کے ہوتے ہوئے دادا ولی ہے ہی نہیں، ولی بالقوہ ہے، بالفعل نہیں ہے. اگر دادا نے نکاح کیا اور باپ نے ایک سے کیا، باپ نے زید سے کیا، دادا نے خالد سے کیا، تو زید والا باپ والا کیا ہوا نکاح درست ہو جائے گا، خالد اور دادا کیا ہوا نکاح اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. تو وَلَوْ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ مُسْتَوِيَانِ، اور اگر برابر درجے کے دو اولیاء نے اس کا نکاح کیا تو جو پہلا نکاح ہے اس کو مقدم کر دیا جائے گا، اسی کا اعتبار کیا جائے گا، مقدم کیا جائے گا یعنی اس کا اعتبار کیا جائے گا. اور ایک چچا نے زید سے پہلے کر دیا اور ایک ہی منٹ بعد جو ہے دوسرے چچا نے خالد سے کر دیا، تو زید والا تو ہو چکا ہے، اب وہ خالد والا درست نہیں ہوگا. فَإِن لَّمْ يَدْرِ، اور اگر نکاح کا پتہ ہی نہیں کون سے نے پہلے کیا کون سے نے بعد میں کیا، دو نے نکاح کیا، ایک نے زید سے ایک نے خالد سے، اور جناب وہ 10 بجے ہی کیا ہے، ایک نے 10 بجے کیا، ایک نے 10:01 پہ کیا، بعد میں یہ معلوم نہیں پہلے نمبر پر کون سے نے کیا تھا، زید والے نے کیا تھا یا خالد والے نے کیا تھا، تو جب معلوم نہیں، جب بھی حکم ایسا ہی ہے. او وقعا معن، یا دونوں نکاح ایک ساتھ ہوئے ہیں آنے واحد میں ہوئے ہیں، تو دونوں نکاح باطل ہو جائیں گے. لیکن یاد رکھیں اگر دونوں نکاح ایک ساتھ ہوئے آنے واحد میں، ایسی صورت میں تو دونوں نکاح باطل ہے، کوئی نکاح منعقد نہیں ہوا. لیکن اگر یہ بالیقین معلوم ہے کہ ایک نکاح پہلے ہوا ایک بعد میں ہوا، زید والا پہلے ہوا خالد والا بعد میں ہوا، تو ایسی صورت میں بالیقین ایک نکاح درست ہو چکا ہے. کون سا درست ہوا یہ معلوم نہیں، لڑکی کو اس کے یہاں جانا ہے یا اس کے یہاں جانا ہے یہ معلوم نہیں، لیکن یہ یقین ہے کہ ایک کے ساتھ ہوا ہے، تو جس کا نکاح پہلے نمبر پر ہوا وہ نافذ ہو چکا ہے، اور دوسرے نمبر پر جس کا ہوا ہے وہ نافذ نہیں ہوا ہے. باطل ہم اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارے پاس کوئی صورت نہیں ہے کہ ہم اس کو اس کی بیوی قرار دیں یا اس کی بیوی قرار دیں، اس لیے باطل ہوگا. لیکن یہ تو یقین ہے کہ کسی ایک سے منعقد ہو چکا ہے، اس لیے باطل ہونے کے معنی یہ ہے کہ یہ کسی ایک کے یہاں بھی نہیں جائے گی، اور اب کسی اور سے شخص سے ثالث سے تیسرے آدمی سے اس کا نکاح کرایا جائے وہ نکاح درست نہیں ہوگا. کب تک درست نہیں ہوگا؟ جب تک ان دونوں سے علیحدگی نہ ہو جائے. پتہ نہیں زید کی یہ منکوحہ بنی تھی یا خالد کی یہ منکوحہ بنی تھی، جس کی بھی منکوحہ بنی تھی اس سے علیحدگی ہو جائے، یا تو وہ طلاق دے دیں
اور لا الہ عدت بائنہ ہو جائے گی، یا وہ طلاق نہیں دیتے تو ایسی صورت میں قاضی کے یہاں سے تفریق کا فیصلہ ہو، جب تک تفریق نہیں ہوگی تو دوسرے سے نکاح اس کا درست نہیں ہو پائے گا۔ تو بطلا کے معنی سمجھ لیں دونوں صورتوں میں، فَإِلَّمْ يَدْرِ أَوْ وَقَعَ، اگر دونوں نکاح ایک ساتھ ہوئے ہیں تو واقعتاً کسی سے نکاح نہیں ہوا، اگلی منٹ میں یہ تیسرے کسی شخص سے نکاح کر سکتی ہے، لیکن پہلی صورت میں فَإِلَّمْ يَدْرِ، اگر معلوم نہیں تو بالیقین ایک نکاح پہلے ہوا ہے ایک بعد میں ہوا ہے، تو جو پہلے ہوا ہے وہ منعقد ہو چکا ہے۔ اب دونوں میں سے یہ متعین نہیں تو کس کی منکوحہ قرار دیا جائے، اس لیے کسی ایک کی منکوحہ قرار دینا باطل ہے۔ تاہم یہ ضروری ہے کہ اگر شخص ثالث سے یہ نکاح کرنا چاہے تو ان میں سے کہ دونوں سے علیحدگی کرانی ضروری ہوگی۔